السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33، هو الذی، وہ ذات، ارسلا، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق دے کر، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، ولو، اگرچہ، کرہ المشرکون، مشرک اس کو ناپسند بھی کریں۔ یہ آیت قرآن پاک میں کئی بار نازل ہوئی ہے، اور بار بار نازل جب اللہ تعالیٰ کوئی آیت فرماتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو حوصلہ دینا کہ یہ کام ہو کر رہے گا، آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، یعنی کہ ڈگمگا نہ جانا، اس سے مقصد سے پھر نہ جانا، اس دین سے ہٹ نہ جانا کہ جس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، تو ایسے نہیں بھیج دیا، اپنا سب سے محبوب رسول دیا، اور اس کو سب سے محبوب دین، قرآن اور شریعت دے کر بھیجا، اور اس کو سارے ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا کسی بھی دن، کسی بھی لمحے اس بات سے مایوس نہ ہو جانا کہ ہم پس رہے ہیں، اور یہ جتنا بھی ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے نا، اس میں ہمارے اپنے اعمال کا عمل دخل زیادہ ہے۔ ہم متحد نہیں ہیں، ہم ایک پیج پر جمع نہیں ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہیں، ہم ایک جگہ پہ کھڑے نہیں۔ ہمارے اندر فرقہ واریت نے اور جتنی بھی یہود و ہنود کی سازشیں ہیں، اور ہمارے اندر کے دشمنوں کی غداریاں اور باغی لوگوں کی جو سازشیں ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور ہماری جو ہسٹری لکھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ انہوں نے وہ لکھا جو نہیں لکھنا چاہیے تھا، جو صحیح نہیں تھا، یا پھر ہسٹری لکھنے والوں کو جلادوں نے مروایا، جو جابر بادشاہ تھے انہوں نے مروایا، جس کی وجہ سے ہم تک دین کا صحیح فہم اس انداز سے نہیں پہنچا جس انداز سے پہنچنا چاہیے تھا۔ لیکن الحمدللہ الکریم پھر بھی جتنی احادیث، قرآنی آیات اور سلف صالحین کے اقوال ہم تک پہنچے، بہت حد تک وہ ٹھیک ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے چھپائی ہیں وہ ابھی بھی اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور تابانیوں کے ساتھ واضح ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ وہ اپنے محبوب کے دین کو ہمیشہ غالب کرے گا، اور یہ آیت ایک بار نہیں نازل ہوئی۔ جیسے نماز، زکوٰۃ کا ذکر اور جنت و دوزخوں کا ذکر ایک بار نہیں ہوا، اسی طرح یہ آیت ایک بار نازل نہیں ہوئی، بار بار ہوئی، اس وجہ سے ہوئی کہ بندے گھبرا نہ جائیں۔ اللہ اپنے محبوب کے دین کو غالب کرے گا، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں، اور جو بھی دین اسلام کو ناپسند کرے گا، دیکھ لیں اس کا مرتبہ ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہے، کیونکہ مشرک کے علاوہ کوئی دین کو ناپسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں دین پر چلنے کے لیے اس کو پہلے اس سے محبت کرنی ہے، اس کو پسند کرنا ہے، پھر اس کے اوپر چلنا ہے، پھر اللہ کی قربت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بندے کا ساتھ دیتی ہے، اور وہ اس راستے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ آیت نمبر 34، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انا، بے شک، کثیرم من الاحباری، بہت سے پادری، والرہبان، اور راہب، لیأکلون، کھاتے ہیں، اموال الناسی، لوگوں کے مال، بالباطلی، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ویصدون، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، والذین، اور جو لوگ، یکنزون، جوڑ کر رکھتے ہیں، الذہب، سونا، والفدۃ، اور چاندی، ولا ینفقونہا، اور نہیں خرچ کرتے اس میں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فبشرہم، تو خوشخبری سنا دیجیے انہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ احبار جو ہیں وہ عیسائی پادری ہیں، اور رہبان جو ہیں یہودی راہب ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سارے پادری اور راہب لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اب بات ہم سے ہو رہی ہے، مخاطب ہم ہیں، بتائیے ان کی جا رہی ہے، یہ ان کے علماء کی بات ہے جو ان کی توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو قرآن کے عالم ہیں، یا جو دین اسلام کے کسی بھی پہلو سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، حافظ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، یا کسی بھی اچھے سٹیج پر، کسی بھی اچھے مرتبے پر فائز ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے
کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے۔ باطل طریقے سے کھانے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے اس آیت کا، اس بات کا کہ وہ لوگ چند امراء سے پیسے لے لیا کرتے تھے اور ان کی مرضی کی بات کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ توریت میں جو احکامات حلال اور حرام کے تھے ان کو ان امراء کی بات مانتے ہوئے اب ان کی مرضی کے اوپر بنا دیا جاتی تھی آیات، اور اصل جو توریت اور انجیل کے احکامات ہوا کرتے تھے وہ چھپا لیے جاتے تھے، اور پھر ان کا وجود آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گیا، اور اتنی زیادہ امینڈمنٹس ہو گئی تھی کہ اصل جو اللہ کی اتاری ہوئی آیات تھی وہ بہت زیادہ گڈمٹ ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کر کے ہمیں سمجھایا، لیکن آج ہم آیات نہیں بدلتے الحمدللہ الکریم، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم احادیث نہیں بدلتے کیونکہ اللہ نے ان کی بھی حفاظت کا انتظام بہتر فرمایا ہے۔ لوگ بہت ساری احادیث وضع کر کے بیٹھے، بہت چیزیں ڈال کے بیٹھے، لیکن اللہ نے آہستہ آہستہ دین میں اتنا زیادہ شعور اور سرچ پیدا کی کہ وہ باطل مٹتا جا رہا ہے اور جو حق ہے وہ قائم ہے، محفوظ ہے۔ لیکن ہم آیات نہیں بدلتے، احادیث کے متن نہیں بدلتے، لیکن مفہوم بدل دیتے کہ اللہ کی جو چاہت ہے، جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں لیتے، ہم اس میں ہم اپنی بات نہیں کرتے، ایک خاص طبقے کی بات کرتے ہیں کہ جو اس میں سے کجی ڈھونڈتے ہیں، شک ڈھونڈتے ہیں، مشتبہ آیات بناتے ہیں اور اس میں امینڈمنٹس کرنے کی اور اس کو اپنی مرضی کا معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہاں پہ وہ بے بس ہیں کہ وہ اس کو بدل نہیں سکتے۔ ہمیں ان آیات کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی بخشش کا پروانہ دے دیا کرتے تھے اور جس کو مرضی کافر قرار دے دیا کرتے تھے۔ یہ ویسے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں، حالانکہ جو مشرک ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن تم دنیا میں مصروف ہو جاؤ گے، دنیا دار ہو جاؤ گے، اور یہ ہو رہا ہے، ہم دنیا دار ہو گئے ہیں الحمدللہ، شرک میں مبتلا نہیں۔ تو ایک دوسرے کو شرک اور بدعت اور اس طرح کی تہمتیں لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ ہی کو سامنے رکھ لیا جائے تو ایسا ممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ دن رات جس چیز میں مگن تھے وہ تھے کنز، یعنی کہ یکنزون ذہب والفضہ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے تھے۔ اللہ کی راہ سے روکنا کیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی شخص کو اللہ کی راستے پر چلنے سے روکیں گے تو ہم اس آیت کے امپلیمنٹ میں آ جائیں گے، یہ آیت ہمارے اوپر قابل عمل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پر رہے تو ہرگز ہرگز اس کو دنیا کے راستے کی طرف نہیں لانا، بلکہ اس کو اس راستے کے اوپر قائم رہنے دینا ہے۔ اور یہ اگر ہم سوچیں کہ یہ اہل کتاب کے لیے تو ایسا نہیں ہے، یہاں پہ والذین کا لفظ ہے تو یہ صرف اہل کتاب کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ دنیا اور دین کو الگ الگ رکھنا ہے، دین کے راستے پر جو چل رہا ہے اس کو نہیں روکنا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے کنز کرتے ہیں سونا اور چاندی۔ کنز کا جو مفہوم ہے وہ لغت میں اس مال کو کہتے ہیں جسے اکٹھا کر کے رکھا جائے، اور اس آیت کے متعلق صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ وہ مال جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو جمع کر کے رکھنے کی یہی سزا ہے، یہ سزا جو ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو وہ کنز نہیں ہے، اگرچہ وہ 7 زمینوں کے نیچے مدفون ہو، اور جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، خواہ وہ ظاہری ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالدار صحابہ آپ کے دور مبارک میں موجود تھے، اور حضور نے انہیں کبھی حکم نہیں دیا کہ تم اپنا سارا مال صدقہ کر دو، بلکہ حضرت سعد بن وقاص نے جب اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا نا تو حضور نے منع فرما دیا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو جائے کہ پورا ملک فاقے کا شکار ہو جائے، تب حکومت وقت زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ لے سکتی ہے۔ جو مالدار ہوتے ہیں ان کو اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر کے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ سونا اور چاندی جس کو یہ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری یہاں پہ تنزن فرمائی گئی ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ یہ چیز کل آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔
سونا اور چاندی آج کل کے دور میں تو اتنا کاسٹلی چلا گیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ بنانا ہی چاہیے، بلکہ اس کا کوئی متبادل ہو جانا چاہیے، رقم جمع کرنے کا کوئی طریقہ، بلکہ بہتر یہی ہے کہ خرچ کر لی جائے۔ کل کا کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کس موڑ پہ لے آتی ہے اور کیا بنتا ہے، اور اتنا ہی کمایا جائے جتنا کہ ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اپنے بندے کے لیے بہتر اسباب بنانے والا ہے۔ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اس کو بڑا پسند ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات، صدقہ فطر، فطرانہ اور فدیہ، اور اللہ کی راہ میں حج کرنے کے اوپر مال خرچ کرنا، عمرہ کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنا، ماہانہ لگانا، ہاسپٹلز میں دینا، یا ایسی جگہ خرچ کرنا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے لیے اسباب نہیں ہیں، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے سارے ذرائع، اور جتنا زیادہ چھپ کے خرچ ہوگا اتنا ہی زیادہ کل قیامت کے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا۔ آیت نمبر 35، یوما، جس روز یحما، تپایا جائے گا، علیہا، ان پر، فی ناری جہنما، جہنم کی آگ میں، فتقوا، تو داغی جائیں گی، بہا، اس سے، جباہہم، ان کی پیشانیاں، و جنوبہم، اور ان کے پہلو، و ظہورہم، اور ان کی پشتیں، ھذا، یہ ہے وہ، ما کنزتم، جو تم نے جمع کر رکھا تھا، لِأَنفُسِکم، اپنے لیے، فذوقوا، پس اب چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کیا کرتے تھے، ربنا لا تجعلنا منہم، بڑی ہی ہولناک سزائیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر لگائے جائیں گے۔ جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں پھر گرم کر لیا جائے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایسے دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ضرورت سے زائد ہے تو اس حقدار تک پہنچائی جائے جس کے لیے اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ کسی کا حصہ ہے، اور جس کا حصہ ہے اللہ ہمیں اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ڈیلی استعمال میں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو ایکسٹرا پڑی ہیں، ایک سائڈ پہ پڑی ہیں اور ہم اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو وہ جو ہیں وہ کنز میں آ جاتی ہے، اور ان کو خرچ کرنا یا پھر ان کو استعمال کر لینا لازم ہے۔ سونا اور چاندی ایسی دھاتیں ہیں کہ جن کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے، اس لیے ان کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑی۔ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے تو اس میں سے 40 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ کتنا کم اللہ نے اپنا حصہ یا اپنے بندوں کا حصہ رکھا ہے، تو پھر کیا مشکل ہے اللہ کی بارگاہ میں 1000 میں سے 40 دینے کے لیے۔ تو اسی طرح پورے گولڈ کا حساب لگا لیا جائے اور پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ دینے کی طاقت نہیں اور اس کے پاس گولڈ زیادہ ہے تو اس نیت سے جتنی وہ دے سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، زکوٰۃ کی نیت سے جتنی دے سکتا ہے وہ دے، تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اور اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی خاطر اس کی بارگاہ میں اس کے بندوں پر ان کی آسانی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کے لیے بھی رزق کے کشادگی کے اسباب بناتا ہے تاکہ وہ مزید خرچ کرے۔ بس مال کی محبت دل سے نکالنی ہے، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا مال، اپنا جو بھی بہتر ہمارے پاس ہے، ہم اس کی بارگاہ میں خرچ کریں تاکہ ہم اس کی نظروں میں آئیں اور ہم اس کے پسندیدہ بن جائیں اور اس کے ہی قریب رہیں، یعنی کہ ہم کسی اور کی محبت میں گرفتار نہ ہوں بلکہ اللہ ہی کی محبت میں گرفتار رہیں، اور اللہ سے بڑھ کر ہمیں کسی سے محبت نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔